اسٹارٹ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ٹاپک ہے اپنے دلوں میں تقوی پیدا کیجیے۔ محترم ناظرین، تقوی کسے کہتے ہیں اور تقوی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کیوں ضرورت ہے، آئیے اس کو ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا اور منہیات سے اپنے آپ کو روک لینا، یہ تقوی ہے۔ آپ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے اپنے آپ کو روک لینا، بچا لینا، یہ تقوی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کا معنی مفہوم کیا ہے، آپ ذرا بتلائیے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا آپ کو کبھی خاردار جھاڑیوں سے گزرنے کا موقع ملا ہے؟ کیا ایسے راستے سے گزرنے کا موقع ملا ہے کہ دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور اس سے تنگ راستہ ہو اور اس سے آپ کو گزرنے کا موقع ملا ہے؟ کہا جی ہاں گزرا ہوں۔ کہا کیسے گزرے ہو؟ کہا اپنے دامن کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے اور اپنے جسم کو سکوڑتے ہوئے گزرا ہوں، سمیٹتے ہوئے، تاکہ کوئی کانٹا ہمارے جسم میں اور ہمارے کپڑے میں چبھنے نہ پائے۔ بہت ہی احتیاط کے ساتھ گزرا ہوں۔ کہا اسی کا نام تو تقوی ہے۔ زندگی کے اندر بہت ہی محتاط طریقے سے اللہ و رسول کے احکام پر عمل کرنا اور منہیات سے روک لینا اور زندگی بسر کرنا بہت ہی احتیاط کے ساتھ، اسی کا نام تقوی ہے۔ قرآن مجید میں آپ اٹھائیے سورہ آل عمران، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان لانے والو، اے مومنو، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح سے ڈرو، اور ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دنیا سے جاؤ تو مومن پکے مسلمان بن کر کے جاؤ۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ محترم مکرم وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے۔ محترم ناظرین، تقوی اختیار کرنے سے دنیا کے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے دلوں میں خوف الہی اختیار کرتا ہے، اللہ کی پکڑ کا اسے احساس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کے راستے کو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کو آسان کر دیتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا ہے، وہم و گمان میں نہیں آ سکتا ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈرو جہاں کہیں رہو۔ ہم چاہے مسجد میں رہیں، چاہے مدرسے میں رہیں، چاہے مجلس میں رہیں، چاہے تنہائی میں رہیں، چاہے اپنی فیملی کے ساتھ رہیں یا اپنے فرینڈ اور دوستوں کے ساتھ رہیں، چاہے کاروبار کریں، چاہے کسی بھی چیز میں مشغول رہیں، ہر حال میں ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کا میں واقعہ آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام تھا، اس نے ایک مرتبہ
کچھ لا کر کے دیا کھانے کے لیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وہ کھا لیا، لقمہ اندر کر لیا۔ غلام نے کہا میرے آقا یہ زمانے جاہلیت میں ہم نے کہانت کی تھی، وہی حرام مال تھا، غلط طریقے سے ہم نے حاصل کیا تھا، وہی لا کر کے آپ کو دے دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً یہ سنتے ہی کہ یہ حرام مال ہے اور لقمہ اندر چلا گیا ہے، فوراً انگلی ڈال دی حلق کے اندر اور الٹی اور قے کرنا شروع کر دیا۔ آنکھوں میں آنسو آگے میرے بھائیوں، آنکھوں میں آنسو آگے، لگ رہا تھا کہ جان نکل جائے گی، روح نکل جائے گی۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ایک دو قطرہ ہی تو اندر گیا ہوگا۔ کہا کہ میرے اندر حرام مال کا قطرہ جائے اور اس سے خون اور گوشت کی پرورش ہو اور وہ حصہ جہنم میں جائے، مجھے گوارا نہیں ہے، جان چلی جائے یہ گوارا ہے، لیکن حرام قطرہ اپنے اندر میں رکھنے نہیں دوں گا۔ آج ہمارا حال کیا ہے محترم ناظرین؟ آج مسلمانوں کا حال ناگفتہ بے ہے۔ آج مسلمان حلال و حرام کی تمیز کھوئے ہوئے ہے، دلوں سے اللہ کا خوف نکل چکا ہے۔ آج پیسہ 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 اور پیسے سے اس قدر محبت ہو گئی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے، اور پیسے کے لالچ میں، دنیا سے محبت کی وجہ سے انسان حلال اور حرام میں تمیز کھوئے ہوئے ہے، اور انسان حرام مال کھاتا جا رہا ہے، کھلاتا جا رہا ہے، پی رہا ہے، پلا رہا ہے، اور حرام مال کے کپڑے پہن رہا ہے، اپنی فیملی کو اور رشتہ داروں کو پہنا رہا ہے، اور اس کو ذرا برابر احساس نہیں ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے وَخَيْرُ الزَّادِ التَّقْوَى، اور بہترین توشہ تقوی ہے۔ تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اے لوگو توشہ اختیار کرو، اور سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوگا، ہم برائی سے، منکرات سے، فاحشات سے اور حرام چیزوں سے اور بدخلقی سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے محترم ناظرین، میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں دوستوں، کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب تک یہ تصور نہیں ہوگا ہم برائیوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دلوں میں خوف الہی، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال و حرام کی تمیز کرنے اور حرام مال سے بچنے، حرام کمائی سے بچنے سے اللہ ہمیں توفیق دے، اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کریں اور غلط چیزوں کے قریب نہ جائیں۔ شریعت نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو منہیات میں آتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی اور آپ کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔